अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहतिशाम الحق ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ ڈسپوائنٹمنٹ ہماری زندگی میں مایوسی عام ہوتی جا رہی ہے، ایسا کیوں؟ کیونکہ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور میرے پاس ڈرگ ایڈکٹس اور نفسیاتی امراض کے ہم علاج کرتے ہیں، اور ڈرگ ایڈکٹس بے شمار ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر مایوسی بہت زیادہ آئی ہوتی ہے، اور ان کی ٹریٹمنٹ کے اندر جو سب سے زیادہ جو چیز ہیلپ فل ہوتی ہے کہ آپ اس مایوسی کے ایلیمنٹ کو ختم کر دیں۔ وہ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں، یعنی نشے کا مریض مایوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نشے کا مریض جب نشہ کرتا ہے تو وہ سوسائٹی کے اندر کارنر ہوتا جاتا ہے، اس کی پروڈکٹیو لائف سٹائل جو ہے نا وہ کم ہوتا جاتا ہے، اس کے ریلیشن شپ کمزور ہوتے جاتے ہیں، اس کی اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کمزور ہوتی جاتی ہے، اور اس کا جو دوستانہ ایک تعلقات ہے، ایک فرینڈلی انوائرمنٹ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کریٹ کرنا تھا، وہ کریشن ہی نہیں ہوتی، ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کے اندر وہ نہیں رہ رہا ہوتا۔ اس کو سوسائٹی بھی جو ہے نا اچھا نہیں سمجھ رہی ہوتی، فیملی کے ساتھ بھی اس کے اچھے ریلیشن نہیں ہیں، اور اس کا اپنے ذات کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، ایک ذاتی جو تعلق ہے، اس کا اپنی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ بھی کوئی اتنا ہیلدی نہیں ہوتا۔ یہ سارے فیکٹر مل کر اس کو مایوسی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو ڈرگ ایڈکٹ کو ٹریٹ کرنا بہت ہی آسان ہے سائیکولوجیکلی، کہ آپ ان کی زندگی کے اندر سے مایوسی کو ختم کرنا شروع کر دیں، آپ ان کی زندگی کے اندر خوشخبریوں کو لینے کے آنا شروع کر دیں، یعنی کہ ان کو اچھا موٹیویٹ کریں کہ اگر انہوں نے وہ زندگی کے اندر کسی موڑ کے اوپر سلپ ہو گئے ہیں اور نشے کے اندر یا کسی اور پرابلم کے اندر آ گئے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، لاس کر دیا ہے، ان کے ریلیشن شپ خراب ہیں، وہ اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے وہ مایوس ہیں، تو ان مایوسی سے نکالنے کے لیے ان کو ہیلدی اور مثبت ڈسکشنز کے اندر لے کر آنا شروع ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں، ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف جب بلایا ہے تو انہوں نے کبھی اللہ کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو ڈرایا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب انہوں نے بلایا ہے، لوگوں کو دعوت تبلیغ کا کام کیا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو لوگوں کو خوشخبریاں سناتے تھے کہ اللہ کی ذات کریم ذات ہے، اللہ کی ذات رحمان کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے اچھا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی سکون اور راحت اور چین کی زندگی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کا جو تعارف کروایا ہے، خدا کا تعارف کروایا ہے، وہ بہت ہی مثبت اور خوشخبری دینے والا کی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف جوک تر جوک آنا شروع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ اس لیے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے دل نرم ہیں اور وہ رحمت للعالمین ہیں، اور لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اس کا ایک میں واقعہ آپ کو سناؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے، ایک بدو آیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ میرے اوپر اپنا دین پیش کرو۔ تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ کے اندر جب انہوں نے کہا کہ جو قیامت کے دن کا جو مالک ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو وہ بدھو نے فوری طور پہ اسلام قبول کر لیا۔ تو صحابہ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے تو حضور کی پوری بات بھی نہیں سنی اور آدھی بات کے اوپر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر قیامت کے دن کا مالک، یعنی انصاف کے دن کا اگر مالک رحمان ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے، خوشخبری سنانے والا ہے، تو پھر مجھے اس دین میں آنے میں کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر سے اگر غم کو ختم کرنا ہے، مایوسی کو ختم کرنا ہے، خوف کے ایلیمنٹ کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں خوشخبریاں سنانی ہوں گی، معاشرے کا مثبت چہرہ ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ جتنا آپ ان کو مثبت لائف کی طرف لے کر آئیں گے، ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئیں گے، ان کو اچھا اور نیک کام کی طرف ان کو دعوت جب دیں گے، تو وہ آگے بڑھ کر اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو سن کر وہ پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد ایسے کوئی بھی لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے مایوس ہیں، ڈپریس ہیں، تو ان کو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو کیا کریں، ان کو خوشخبری سنائیں۔ تو خوشخبری والا ہم ان کو جب بیہیویئر ہمارا ہوگا اور ہماری باتیں ہوں گی تو ان کی زندگی کے اندر چینج آئے گا۔ بہت شکریہ۔